السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طلاق، اور آج ہم آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ سورة الطلاق مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ آیت نمبر 7 تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دھواں دار طریقے سے بار بار ریپیٹیڈلی ہر اینگل سے ہمیں تمام وہ احکامات دیے گئے ہیں جو طلاق سے متعلق ہیں، کہ طلاق کے عمل کو، جس کو ہم بہت بٹر سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ایک بہت نارملائز کیا جائے، اور یہ کہ اس کے بینیفٹس پوری سوسائٹی کو، پورے گھر والوں کو، اس مرد کو، عورت کو، بچوں کو محسوس ہونے چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں ایک دم سے جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر پچھلی آیات کے ساتھ کیا لنک ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں انہوں نے سرکشی کی اللہ اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے، تو حساب لیا ہم نے ان سے، حساب لینا سخت شدید، اور عذاب دیا ہم نے انہیں عذاب دینا سخت ہولناک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑا سا دیکھیں ہسٹری کی طرف۔ ہسٹری میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جو اقوام آئیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کو کہا، ان کے لیے ایک پورا چارٹر تھا جس میں کرنے کے کام بھی تھے، جس سے کہ معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ہر فرد بھی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اور ہسٹری نے پروف کیا کہ جب بھی لوگوں نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تو انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے طلاق کے احکامات کو پڑھا، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ احکامات بہت ضروری بھی ہیں اور ان کی بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ان کی پابندی کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور کیونکہ یہاں پہ ہم طلاق کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ طلاق کی بھی آیات ختم ہوئی ہیں، تو طلاق کے لیے جو بھی ایک ڈسپلن دیا گیا ہے، ایک ضابطے دیے گئے، قوانین دیے گئے، ان کی پابندی نہیں کرتا اور بہت سی ایسی خرابیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر یہاں پر یہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جیسے ان بستیوں کا جو انجام ہوا، وہی انجام پھر انسان اپنے پلے باندھ دے کہ یہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا۔ تو کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عتت عن امر ربیہا، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرکشی کی تھی۔
تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ہمیں تو اللہ کا بندہ بنایا گیا ہے. ہم اوورآل اپنی زندگی میں اگر محتاط رویے سے رہیں گے کہ کہیں پر بھی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, کہیں پر بھی اگر میرے دل میں تھوڑی تنگی آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے, اور وہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہاں پر میں سر تسلیم خم کر دوں. دوسری بات ہمیں یہاں بتائی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح کے کام کرے گا تو پھر کیا ہے, فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے ان کا حساب لیا سخت شدید حساب. یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کبھی کبھی ہم بڑے سمارٹ ہوتے ہیں نا لوگوں کے سامنے, اور ہم ایک اور ہی پکچر دیتے ہیں. گھر میں ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور باہر ہم کچھ اور پکچر دے رہے ہیں. تو اللہ سے تو نہیں کوئی بھی چھپ سکتی بات. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر بات ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, اور سخت قسم کا حساب ہوگا. اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں کی, یہاں پہ کہا گیا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی بہت ہی ہولناک ہوگا. تو یہ نکر کا ورڈ ہوتا ہے نا, یہ اجنبیت کے لیے, ناگواری کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ایک ٹارچر میں ہے, پریشانی میں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ طلاق کے عمل کو اگر ہم ایک ڈیسنٹ طریقے سے حل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم دونوں کی نہیں بن رہی, چلو ہم الگ ہو جاتے ہیں, میں آپ کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, آپ مجھے ایسے فیسیلیٹیٹ کر دیں, مسئلہ حل ہو گیا. بچے بھی بعد میں ساتھ ہیں, ان کے معاملات جو ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے نبھایا جا رہا ہے. مرد عورت دونوں آگے موو آن ہو گئے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کی گروتھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو معاشرہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, ایک تو سیلف ٹارچر بھی ہے, دوسروں کو بھی ہم ٹارچر دے رہے ہیں, اور آخرت بھی جو ہے انسان اپنی خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے چکھا وبال اپنے کاموں کا, اور تھا انجام ان کے کاموں کا خسارہ. تو کیا ہوا, ایک تو انہوں نے جو کچھ بھی وہ زیادتیاں کر رہے تھے وہ انجام ان کے سامنے آ ہی گیا. اب دیکھیں یہاں پہ انجام, یہ چکھنے کی بات کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ٹیسٹ بڈس ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے امپیکٹ لیتے ہیں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہماری پوری باڈی اس کو محسوس کرتی ہے, ایون ہمارے جذبات بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ جو ان کا وبال تھا اس کے بارے میں چکھنے کی بات کی گئی ہے کہ جو انجام ان کا ہوگا, پوری باڈی, پورے ان کے جذبات, پوری ان کی سوچ جو ہے اس کو محسوس کرے گی. وَكَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرِهَا خُسْرًا, اور تھا انجام ان کے کاموں کا بالکل خسارہ. دنیا میں بھی لاس ہو گیا, بیوی بچے الگ ہو گئے ہیں, وہ بچے بھی اسٹیبل نہیں رہتے, ان کو دنیا بھی کہتی ہے ڈس فنکشنل فیملی کے بچے ہیں. پھر یہ کہ بٹرنیس ہمیشہ رہتی ہے. کبھی کبھی ہم بعد میں بھی چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے چھوڑا ہے وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم خوش بھی نہیں ہوتے ہیں, یعنی ہر طرف تباہی تباہی. اور آخرت کا تو ویسے ہی بہت بڑا لاس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس طرز عمل کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو کس طرح بیکاری کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا بتائی گئی تھی کہ انسان کیا کرے, انسان جو کچھ بتایا گیا ہے, جو کچھ طریقہ دیا گیا ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں آیت نمبر 10 آ رہی ہے, اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید. جب ہم کسی چیز کو پہلے سے تیار کرتے ہیں, جیسے کیک بنانا ہو تو اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں, جب اس میں وہ رکھا جاتا ہے بیٹر تو وہ فوراً پکنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے چولہا چلایا ہوا ہو اور کہا ہو کہ جی بس ابھی یہ کام ہونے والا ہے, تو یعنی وہ تیاری جو ہوتی ہے بڑی بھرپور ہوتی ہے. تو یہاں پر عذاب کی تیاری کی بات کی گئی ہے کہ جو عذاب ہے ان کے لیے پہلے سے پریپیئر کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ مس آؤٹ اس میں سے ہو جائے. اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے, جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں, سب کو پراپرلی کیلکولیٹ کیا گیا ہے, پوری فائل بنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جو سزائیں ان کو ملنی ہیں ان کا بھی پورا بھرپور طریقے سے وہاں سامنے ان کے ڈسپلیڈ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مشکل سے ہم سب کو بچا کے رکھے. اور پھر یہ کہا گیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو.
پھر دوبارہ، یعنی عقل کے فیصلے نہیں ہو رہے یہاں پر، جو باتیں بھی کی جا رہی ہیں، جو کام بھی، جو چیز سوچی جا رہی ہے، وہ تمام باتیں وہ ہیں جو عقل کے منافی ہیں. کہ بیوی جو ہے اس کو کمزور سمجھ کے اس کا حق نہیں دیا جا رہا، یا یہ کہ کبھی کبھی خواتین ایسے کلچرز میں ہوتی ہیں جہاں کے کورٹس میں عورت کی رائٹس بہت زیادہ دے دی جاتی ہیں، عورت سارا پیسہ کنٹرول کر سکتی ہے، عورت جو ہے مرد کو کوئی بھی الزام لگا کر اور اس سے سب کچھ ہتھیا سکتی ہے. تو وہ خواتین بھی کئی دفعہ پھر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے تقوی کے بغیر ہم عقل والے بھی نہیں رہتے. جب ہم عقل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آئے گی کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور آپ دیکھیں لاجیکلی بھی وہ باتیں درست نہیں ہوتی نا. یعنی آپ ایک شخص اگر اندر مار پیٹ کر رہا ہے، گھر میں زیادتی کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اگر وہ اتنا ہی عقل کا کام کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی پھر ویسے ہی جائے نا. یا یہ کہ گھر میں جس طریقے سے وہ رویے کر رہے ہیں، کتنے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں جو کہ اپنے مسائل کو حل نہیں کرتے، گھر میں جو ہے اتنے بڑے بڑے چیلنجز کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک سوشل امیج بہت پیاری سی لے کر آتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ تقویٰ کے منافی بات ہو جاتی ہے. تقویٰ آئے گا تو انسان اپنی عقل کو بھی صحیح استعمال کرے گا، اور عقل والا ہوگا تو وہ تقویٰ کی طرف جانے کی بھرپور کوشش بھی کرے گا. اور پھر کہا گیا وہ جو ایمان لائے ہیں، تحقیق نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے ایک ذکر. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ چین بہت خوبصورت سی ہمیں یہاں پہ پریزنٹ کی جا رہی ہے. اور اس چین میں کیا ہے کہ جب انسان عقل کے ساتھ تقویٰ کو سیکھتا ہے اور تقویٰ کے ساتھ اپنی عقل کو بلڈ کرتا ہے تو ایمان کا لیول بھی انسان کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا ہے، کیا کام کرے، ذکر کرے. اور یہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، پھر یہ کہ 5 دفعہ دن میں نمازوں کی شکل میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا. جب ہم اللہ کے آگے 5 دفعہ دن میں جھک رہے ہوں گے تو پھر ہمیں خود بخود فکر ہوگی کہ ہم سے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے جہاں پر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیں یا کسی غلط راستے پہ چلے جائیں. پھر یہ کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ نصیحت کی شکل بھی ہوتی ہے کہ بار بار ریمائنڈرز ملنے چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں کون سے کام کو کرنا ہے، کس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 آتی ہے، رسول جو تلاوت کرتے ہیں تم پر آیات. یہاں پر اب بات آ رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ رسول کیا کر رہے ہیں، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، کہ رسول اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں تم پر تلاوت کر رہے ہیں. اور وہ کیسی آیات ہیں؟ مبینات، بہت واضح ہے. یعنی ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی ان آیات میں پڑھا ہے، جو بھی پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں، اٹ از ویری کلیئر. کوئی انسان اگر صرف رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھتا ہے تو اس کو یہ باتیں سب سمجھ آتی ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں. اور یہ ان آیات کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں. یعنی جتنی بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، ان آیات کو پڑھنے سے ملتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے سے ملتا ہے. اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور وہ عمل کرے نیک. آپ دیکھیں پہلے بھی ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی اور اسی آیت میں دوبارہ پھر ری انفورس کر کے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی ایمان اور عمل پہ کام کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. اور یہیں پہ بات ہی ختم ہوتی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. اب دیکھیں زندگی میں رہتے ہوئے جب انسان کسی بہت مشکل میں ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی، اور انسان کتنی زیادہ اس وقت پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ ابدا سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسلسل چلنے والی یہ زندگی ہوگی، ہمیشہ کی یا نعمت ہوگی یا ہمیشہ کی سزا ہوگی. اور تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ جو ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے کیا بات جو ہے ذہن میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس صورت میں بار بار جیسے تقویٰ کا ذکر آیا، تقویٰ کی بنیاد پہ ہم یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں.
جب ہم کوئی ایسی فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا جس میں ہمیں قوانین دیے ہوتے ہیں کہ طلاق میں یہ ہے یہ نہیں ہے، تو ہم بس اس طرح کی باتیں پڑھ کر ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم سورہ البقرہ کو پڑھیں اور پھر ہم سورہ طلاق کو پڑھیں جن میں طلاق کے احکامات ہیں، تو آپ دیکھیں ان میں بار بار ہمیں پاز کر کے ایمانیات، تقوی، اللہ پہ توکل، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بارے میں جھنجھوڑ کے بتایا جاتا ہے کہ ان معاملات میں آپ درست کر لیں اپنے آپ کو. اور پھر کہا گیا قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اچھا دیا اللہ نے اسے رزق. تو بات کیا ہے کہ جب انسان اپنے تمام معاملات کو درست کرنے کی طرف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان معاملات میں اس کی بہتری بھی آتی ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں، اور باتوں کو، چیزوں کو وہ صحیح طرح سے سمجھ بھی پاتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. اور رزق تو سارا اللہ کے ہی اختیار میں ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 12 پہ آتے ہیں جہاں پہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں سے مانند اسی کے. اور پھر کہا اترتا ہے حکم درمیان اس کے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد طلاق کے احکامات، طلاق کا طریقہ، طلاق میں تقوی کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد پچھلی اقوام سے ہم نے کیا سیکھا، اور آخرت میں جا کر کیا انجام ہوگا، کس کو سزا ملے گی، کس کو جزا ملے گی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اپنا تعارف اور اپنی پہچان کروا رہے ہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی احکامات آتے ہیں نا اور انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا، تو وہ احکامات بوجھ کی طرح لگتے ہیں. لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کا ذکر بھی آتا ہے اور اس کو ہم سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے اندر وہ ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بات سمجھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں ہم کتنی چیزوں سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں نا، 7 ونڈرز کے نام پہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم واہ واہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ونڈرز سے نکلو اور آسمان اور زمین کو دیکھو کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. 7 آسمان کا ذکر آتا ہے، 7 زمینوں کا ذکر آتا ہے، اور ہم جتنا اس پہ غور و فکر کرتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کیسی ہے. ایک صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پانی سے دھواں نکالا، یہ دھواں بلند ہوا، پھر اللہ نے پانی کو خشک کیا اور زمین بنائی، پھر اللہ نے اس زمین کو پھاڑ کر اس سے 7 زمینیں بنائیں، پھر اللہ نے جن جن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ان کی تخلیق سے فارغ ہوا اور عرش پر مستوی ہوا. سبحان اللہ. یعنی یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں یہ ہمیں جو حدیث سے پتہ چلتے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کال رکھا جس میں یہ پورا ایک منظر تھا جو ہمارے سامنے آتا ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ کئی لوگ ایسا سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتی. بات یہ کہ اگر ہمیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ موجود نہیں ہیں، اور ہمیں بس ان کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ پھر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو احکامات ہیں وہ لگاتار اتر رہے ہیں، فرشتے لے کر آ رہے ہیں اور فرشتے اوپر لے کر جا رہے ہیں. یعنی پورا اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تو وہ سوچے کہ ان کو کوئی بات پتہ ہی نہیں چل رہی، یا یہ کہ اللہ تک میری بات نہیں پہنچ رہی. تو یہاں پہ اس لیے بتایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم سب کو اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں فکر ہونی چاہیے. نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، ردات کا معاملہ ہو، عدت کا ہو، نان نفقے کا ہو، ان سب میں ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے فیصلے کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم جہالت کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر علم کی بنا پہ ہم کریں گے تو ہم کیا ہے، قرآن کو پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملات ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، ان میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے.
طلاق کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو تھوڑا سا اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں یہاں پر کہ جب طلاق ہوتی ہے اور یہ مراحل ہوتے ہیں تو مرد، عورت اور بچے جو ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کن کن ایریاز میں جو ہیں ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ہم ان کو جوسی سٹوریز کی طرح تو سنتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس مرد کی کیفیت، اس عورت کی کیفیت یا بچوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے. مرد حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی طلاق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو مرد کو تنہائی بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک کرائسس کی سچویشن ہے کیونکہ سارا لوڈ جو ہوتا ہے اس مرد کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کو کبھی کبھی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج بھی آتا ہے. بہت سی اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ وہ مرد حضرات جن کو جو طلاق لے لیتے ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ نشہ آتا ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کا جو سوشل سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہے ایک مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن بہرحال اور یا کبھی اگر اس نے نہ بھی کی ہو لیکن انہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہو اور وہ عورت جتنی بھی سفرنگ میں ہو، لیکن سوسائٹی جب بھی دیکھتی ہے ایک مرد اور عورت کی بات کو تو ہمیشہ وہ مرد کو ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ مرد نے ہی کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد صحیح طریقے سے تمام معاملات کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو جو کہ ڈیورس کی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، اسی طرح جو فائنینشیل سارا سپورٹ اس نے دینا ہے وہ بھی سارا لوڈ اس کے اوپر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایک مرد تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دیکھیں سارا لوڈ اسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مرد کی جو ایکسیس ہوتی ہے بچوں تک کم ہوتی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ والدہ کے پاس ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کو کبھی کبھار ملنے کا موقع ملتا ہے اور اس میں بھی پھر وہ کئی دفعہ غلطیاں بھی کرتا ہے یا اس کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ کرے، کیونکہ بچے بھی اکثر اوقات اس کو ایز اے کرمنل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ باپ کے رول کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم ایک خاتون کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کیسے کیسے چیلنجز ہوتے ہیں تو خواتین کیونکہ ایکسپریسو بھی ہوتی ہیں، ایموشنل بھی ہوتی ہیں اور سفرنگ اینڈ پہ بھی اکثر ہوتی ہیں تو ان کے اندر سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے اور اتنا ان کے اوپر ایک ایموشنل اوور لوڈ ہوتا ہے اور ان کو اسٹرانگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ مینیج نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ایک خاتون اپنے شوہر پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو جیسی طلاق ہوتی ہے تو اب اس کی یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے کمانا کہاں سے ہے، اس نے سسٹین کیسے کرنا ہے. میں ایسی بھی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی ٹاکسک حالات سے گزر رہی ہیں لیکن ان کے اندر فیئر اتنا ہے، ڈر اتنا ہے کہ اگر میں نے اس شوہر کو چھوڑ دیا تو میں کیسے اپنے آپ کو سسٹین کروں گی. حالانکہ اگر ذرا سا وہ لاجیکل کیلکولیشن کریں تو وہ یہی دیکھ رہی ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو گھر کا خرچہ ہے وہ پورا کرتی ہیں، وہ کما کے بھی لا رہی ہیں، وہ ہر حساب سے بچوں کو، شوہر کو اور باقی لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ خواتین کے اوپر ایک سنگل پیرنٹ ہونے کا بھی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، بچے ماں کے پاس رہنا بھی چاہتے ہیں، ماں رکھنا بھی چاہتی ہے، لیکن بہت دفعہ وہ اوور ویلم ہو جاتی ہے. جب ہسبینڈ وائف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ شیئرنگ کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو ریسٹ بھی مل جاتا ہے اور بچوں کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، کوالٹی ٹائم. پھر ایک خاتون کے لیے ایک سوشل سٹگما جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جہاں بھی جاتی ہے، جس کلچر میں بھی ہوتی ہے، اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا یا شادی کے لیے جو رشتے آتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ خاتون جو ہے وہ رہنا چاہتی ہو. پھر ہم بہت سی خواتین کو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اتنی سیلف ریلائنٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنی گروتھ روک دیتی ہیں. نہ وہ ان کے پاس تعلیم ہے، اگر تعلیم ہے تو انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، ان کو گھر سے باہر کچھ کام نہیں کرنا آتا، یا یہ کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں رکھ پاتی اور یہ والا چیلنج آتا ہے. بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے اوپر کس کس قسم کے اثرات آتے ہیں. جیسے بچے جو ہوتے ہیں بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں، بچے بہت گلٹ لیتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات جب شوہر اور بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ بار بار بچوں کا نام لیتے ہیں. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر بہت سخت طبیعت کا ہو تو ماں جو ہوتی ہے بچے کو اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو یا تو مارنی پڑے گی یا یہ کہ شوہر ٹھیک ہے کچھ لڑے گا، دو چار گالیاں دے گا لیکن حد نہیں کراس کرے گا. تو بچہ یہ نہیں سمجھتا، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ مجھے بیچ میں لا کے کھڑا کیا گیا یا میرا نام لیا جا رہا ہے تو ہمارا قصور ہے، ہماری وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں.
بچوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی، اداسی، اچھا پھر بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اپنے اندر وہ ریج رکھتے ہیں، کبھی کبھی والدین کی طرف، کبھی سوسائٹی کی طرف، کبھی اللہ کی طرف، اور وہ روحانی طور پہ بھی اکثر مضبوط نہیں ہو پاتے۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر ایشوز بہت آتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، آگے جا کے کالج یونیورسٹی میں بھی نظر آتا ہے۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت وڈران ہوتے ہیں، وہ اندر ہی اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، ان کو بہت برا سا لگتا ہے، جیسے وہ اسکول جا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں ان کے والدین ان کو لینے آ رہے ہیں، چھوڑنے آ رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے تو ہم سنگل پیرنٹ کے ساتھ ہیں، کوئی ان سے اگر بات کرے تمہارے بابا کیا کرتے ہیں، تمہاری ماما کیا کرتی ہیں، تم لوگ آؤ ہمارے گھر، تو یہ بچے پھر اوائڈ کرتے ہیں لوگوں سے ملنا۔ اسی طرح کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ریبیلیس ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سارے بیہیویئر کے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد ہر وقت ان کا چل رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کی انزائٹی ڈپریشن بھی بہت ہوتی ہے، پڑھائی پہ یہ توجہ نہیں دے پاتے، ان کی کنسنٹریشن اچھی نہیں ہوتی، یہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، ان کی پرفارمنس بہت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں جب پیرنٹس سیپریٹ ہو رہے ہیں تو کسٹڈی کے کیسز چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کس طرف رہنا ہے۔ پھر یہ کہ ان بچوں کے نا ٹرسٹ ایشوز بہت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر فیئرز بہت ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، کمٹمنٹ کے معاملے میں، اور جیسے جیسے یہ بڑی ہوتے جاتے ہیں یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، ان کو شادی پسند نہیں ہوتی، یہ ٹرسٹ نہیں کرتے اگر شادی ہو بھی جائے اپنے اسپاؤس کو، یا یہ کہ یہ بچوں کو پیدا نہیں کرنا چاہتے، ان کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر لیں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات ان کو کانفلکٹس کو مینیج نہیں کرنا آتا، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو کبھی بھی ہیلدی طریقے سے کانفلکٹس کو مینیج کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا۔ انہوں نے تھرو آؤٹ یہ دیکھا کہ ماں باپ چھوٹی بڑی بات پہ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جتنے منفی قسم کے اثرات ہوتے ہیں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ مرد اور عورت وہ جو احکامات ہم نے ابھی پڑھے ہیں سورۃ طلاق میں اس کے مطابق ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کہ ایک لاجیکلی اگر ایک فیصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ ہم اکٹھے رہتے، ہم الگ ہو رہے ہیں، تو ہم نے معاملات کو کس طرح اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ اور بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ان کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کو پیرنٹنگ۔ تو کو پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو ری ایشور بھی کرتے ہیں، ان کی روٹینز بھی بناتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کوئی مدر مجھے پوچھیں کہ میں کس طرح اپنے بچے کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو میں ان کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ موقع ہے جس میں آپ ایمان باللہ، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرہ، ان تمام کانسیپٹس کو بیچ میں لے کے آ سکتی ہیں۔ جیسے اس کو آپ ایک سٹوری کی شکل میں بچوں کو بتائیں، 2 اسٹک فگر بنائیں کہ یہ ماما ہیں یہ بابا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا اور یہ پھر ان کے بچے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر اب وہ آپس میں ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے، ان کو لگتا ہے ساتھ رہنے میں زیادہ خرابی ہے، انہوں نے بہت کوشش کی، یہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب اگر ایسے حالات ہو جائیں تو آپ دونوں سیپریٹ ہو جائیں، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے ماما ماما ہی رہیں گی، بابا بابا ہی رہیں گے، اور وہ دونوں مل کر بچوں کا خیال بھی رکھیں گے لیکن اپنی الگ الگ زندگیاں گزاریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ بتاتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آسانی رکھی ہوئی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز جو ہم نے کرنی ہوتی ہے جب اس ڈیورس کے پروسیس سے گزرنا ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو قسم کے تمام اثرات سے بچانا ہے، اس کے لیے ایموشنل میچیورٹی بھی چاہیے، اس کے لیے اچھے کمیونیکیشن سکلز بھی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی بنانا پڑے گا۔ تو ایموشنل لیول پہ اور مینٹل لیول پہ کیا ہے، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا کہ جی ہم نہیں چل سکتے اکٹھے۔ پھر یہ کہ کسی نہ کسی سے سپورٹ لینا، سب سے پہلے تو قرآن کو زیادہ پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے کسی اسکالر کی گیدرنگ میں جائیں تاکہ ان سے آپ سیکھیں، ان سے سمجھیں۔ ایسے عقل مند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دینا چاہیے جو آپ کو عقل کی بات بتائیں۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں ایسے طریقے سے کھائیں کہ رجوع ہو سکے، رجوع کو آسان بنایا جائے، اور اگر طلاق بائنہ ہو چکی ہے تو پھر ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے طریقے سکھائے جائیں، ان کو کوچنگ میں ڈالا جائے، ان کو کاؤنسلنگ میں ڈالا جائے، اور اسی طرح
اس چیز کو اوائڈ کیا جائے کہ ہم کسی نہ کسی کو بلیم کریں. آپ دیکھیں کئی دفعہ خاندان والے آ کر یا جاننے والے آ کر کرید کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہوا کیا تھا, نہیں مسئلہ کیا تھا. تو وہاں پر بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ قدر اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرے, ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کی وہ بہترین کی, اور اس میں کوئی دل میں بغض, عداوت اس طرح کی چیز نہیں رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے ایسے موقع پہ کہ جب ہم بات کریں تو بہت سول طریقے سے کریں, جذبات پہ قابو پاتے ہوئے کریں. وقولوا للناس حسنا, اس فارمولے کو اپلائی کریں. اسی طرح سے جو ہے نماز اور اللہ سے لگاؤ وہ بڑھا دیں, اور اپنی باؤنڈری سیٹ کریں کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات کبھی بھی نہیں بولنی. یعنی جب بھی کبھی ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو اور میرے پاس کبھی کوئی مشورے کے لیے آئے اور اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی گالی گلوچ ہوئی ہے, تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی مسئلہ آپ کا ہے اس میں گالی نہیں آنی چاہیے. کچھ بھی ہے, آپ اگر یہ بھی کہیں کہ اس نے گالی دی تو اس کے جواب میں نے دی, یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. یعنی ایک نے اگر دی تو دوسرا وہ غلط بیہیویئر دے کے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح سے جو لیگل میٹرز ہیں ان کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کورٹ آپ کو اجازت دیتا ہے, اور اسی طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ میوچولی آپس میں ڈسکس کر لیں. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم بس ایسے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے انسان کو تنگ کرنے پہ تل جاتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ کتنی متاثر ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہماری ایک پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ویل بینگ ہو, اور ہم افیکٹو طریقے سے ان کو کو پیرنٹنگ کریں. جب بچے ماں کے پاس ہوں تو ماں باپ کے خلاف نہ کرے, جب بچے باپ کے پاس ہوں تو باپ بچوں کو ماں کے خلاف نہ کرے. اگر ان دونوں کو کبھی بھی محسوس ہو کہ جی کوئی بات ایسی ہوگی یہ جو درست نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کو بات کر کے اچھے طریقے سے ریکویسٹ کر کے کہیں کہ یہ بات بچوں کے سامنے نہ کی جائے. اسی طرح پبلک کے سامنے اب آپ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کتنی انفارمیشن دینی ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے لوگ بہت گاسپ کریں گے اور بیک بائٹنگ کریں گے, وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اور یہ کہ اپنا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ آپ کے دوست احباب ایسے ہوں جو آپ کی ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ہیلپ کریں. اور یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ فیملی سپورٹ کیسی ہونی چاہیے. یعنی فیملی جو ہے اوور آل سارا خاندان جو ہوتا ہے وہ ایموشنلی سپورٹ کرے, بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی جگہ رو رہا ہے, غصہ دلا رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے. اسی طرح کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. اس مسئلے کو یا تو حل کریں, اور یا اگر وہ الگ ہو رہے ہیں تو ان کو یہی آیات ان میں سے پڑھ کر بار بار سنائیں اور ان کو بتائیں کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے. پھر یہ کہ ان کو صحیح چوائسز کی طرف لے جانے میں ہیلپ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, تمہارا طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر کوئی دوست ہیں تو ان کو اچھا لسنر بننا چاہیے, اچھے طریقے سے بات سننی چاہیے, تھوڑا حوصلہ دینا چاہیے, اور حوصلہ دینے میں بھی بار بار یہ بتانا چاہیے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے, اور اپنا حق لینے کا بھی جو صحیح جائز طریقہ ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو بتانا چاہیے. اور سوسائٹی کا رول کیا ہے کہ طلاق کو بہت بڑا سٹگما نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ یہ سٹگما بننے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ طلاق کی بات کو دبا دیا گیا, اور بہت سارے خاندان میں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کچھ بھی برداشت کر لے گی لیکن طلاق نہیں لے گی, تو ظلم بڑھتا چلا گیا. لیکن اگر مرد حضرات کو یہ پتہ ہو کہ عورت طلاق لے سکتی ہے بہت آسانی سے اور اس کو سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کر لے گی, تو وہ مرد بھی اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جائے گا. کیونکہ اصل ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ طلاق کی شرح بڑھا دی جائے, اصل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت اچھا بنانا ہے. تو اگر طلاق کے لیے اتنے احسن رویے ہیں تو پھر سوچیں نکاح میں جو ہے جب آپ شادی شدہ زندگی میں ہیں تو ان رویوں کو کتنا بہترین کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم نے اس صورت میں سیکھی ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان تقوی کی روش کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو سمجھے اور معاشرے کو پازیٹیو بنائے, اور جہاں مسائل آئیں ان مسائل کو بھی احسن طریقے سے حل کرے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.